اچھا، آپ کو پہلے وہ سٹیٹمنٹ بھی انٹیریئر منسٹر کا سنوائیے گا، محسن نقوی کا وہ بیان کیا ہے آج وہ لاہور والا. اس سے پہلے بھی جو 2-4 واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈائریکٹلی انوالو تھا پاکستان کے اندر کلنگز میں. جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو جائے کہنا بہتر نہیں ہے، لیکن تقریباً اسی طرح کا پیٹرن ہے. یہ 20 افراد پہلے ہو چکے ہیں، انہوں نے 2-4 بڑا لحاظ کر کے انڈیا کا کہ 20 افراد کی انہوں نے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ پروو کیا ہے کہ 20 افراد انڈیا پاکستان میں آ کے ان کو قتل کر چکا ہے، ٹارگٹ کلنگ. یہ 21واں قتل ہے. اچھا، میں صرف 2-3 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب آج اس کو ہم نے 6 ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، جو ان کی پرائیویسی انویڈ ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ شکایت کی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ ہمارے فیصلوں کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمیں بلیک میل کر کے، جو ایک خط انہوں نے لکھا تھا. اس کے اوپر آج ہم نے اجلاس کو ریکوزیشن کروائی تھی. ہوا یہ کہ کچے کے ڈاکو نے ایک پکے کے ڈاکوں کی بیٹی کو وداؤٹ الیکشن جو ہے وہ بنوا دیا، MNA بنوا دیا. وہاں پہ الیکشن ہوا ہی نہیں. آج وہ اوت اٹھانے کے لیے آئیں، آپ اوت اٹھائیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ آصفہ کا اوت ہو جانے دیتے، پروٹیسٹ کر کے باقی اجلاس میں کارروائی چلنے دیتے. اپنے اس کے اوپر نہیں تھوڑا سا نہیں دیکھیں ایسے اپنے علاقے میں تھوڑا سا نہیں اس طرح نہیں یہ دیکھیں ملک صاحب، میں اس طرح پروگرام نہیں کرنے والی. آپ یوں کریں کہ ان سے کہیں اپنی بات نہیں، کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی گالی نہیں ہے. دیکھیں میں نے بڑی تمیز سے تہذیب سے بات کی ہے. آپ کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو یہ زبان آصفہ کا اوت ہو جانے دیتے، آپ پہ اپنا احتجاج رجسٹر کرواتے ہیں، بحث ہو جاتی ہے. ہم اپنے ڈیسک کے اوپر کھڑے ہیں، اپنی کرسیوں کے اوپر کھڑے ہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، وہاں پہ ہم احتجاج کریں. اب اگر PMLN اتنی کمزور ہے، اور ہے فارم 47 کی نا، کیونکہ آئی دھاندلی کے ذریعے ابھی تک ان کے لیے رزلٹ چینج ہو رہی ہے، یہ اتنی کمزور ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے دربانی دربان آ کے پیچھے جو ہے آپ کے ڈیسک بجاتے ہیں، اور آپ خاندان غلامہ ہوں، اور آپ جو ہے آپ کی تیسری نسل بھی آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو جائے، آپ بجائے ان کے لیے ڈیسک. لیکن آپ کو وہ پلو سے باندھ کے اپنے ساتھ لے گئے، پلو سے باندھ کے آپ کو لے گئے. اگر آپ میں ذرا سے بھی ہونا کہ ہم جمہوری ہیں، تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ حکومت واک آؤٹ کر کے چلی جائے. حکومت واک آؤٹ کر کے چلی گئی، وہاں پہ اپوزیشن موجود تھی، ہم اپوزیشن تھے، ہم وہاں پہ موجود ہیں. پہلا آسانی سے انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے، بھئی آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ شریک ہیں، وہ آپ کے ساتھ حکومت میں، آپ بھی ان کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے چلے گی. دوسری بات، آپ نے کہا ہے نا کہ ہمیں سیاسی پارٹیوں کو اپنے قومی رویے چینج کرنے چاہیے. اگر آپ نے قومی رویہ چینج کرنا تھا، آپ بن گئے. میں کہتی ہوں ملک صاحب کسی بھی طریقے سے ان کو کرسی مل گئی نا کرسی، اس کے بعد آپ نے اپنے قومی رویے چینج کرنے ہیں نا. سب سے پہلے مجھے بتا دیں کہ سینٹ کا آپ نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا چاند رات یعنی ایک دن آپ نے عید سے پہلے صبح 9 بجے اجلاس بلا لیا. آپ نے KPK کی جیسے ایک پوری کی پوری فیڈریشن میں سے ایک صوبے کو آپ نے نمائندگی نہیں دی. وہاں کے سینیٹر منتخب نہیں ہوئے، آپ نے آ کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا جو ہے وہ الیکشن کرایا. اور اس کے بعد آپ ہمیشہ جب بھی ان کی حکومت آتی ہے فیڈریشن کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کو یہ اچھا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جہاں پہ KPK میں حکومت ہے، KPK حکومت کا سینیٹر کا حصہ ہی نہیں ہے الیکشن کے اندر؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا، ہم ہار جاتے ہیں نا، تعداد تو آپ کی زیادہ ہے، آپ اکٹھے مل کے وہ کرتے ہیں نا. دوسرا، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، مجھے تو امید تھی نا کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جب آپ اس کو مائنس کر دیتے ہیں، ہر دفعہ پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیں، وہ اپنا ووٹ ڈال لیتے ہیں نا. ہم تو زیادہ سے زیادہ مشکل سے 19 سے بند تو پھر بھی آپ نے جانا تھا، لیکن آپ کا رویے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کتنا جمہوری رویہ ہے، غیر جمہوری رویہ. دوسرا سینٹ والی بات پوچھ لیں ان سے، پھر نہیں سینٹ کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہمارا یہاں پہ الیکشن ہوا، ہماری سیٹیں تو ابھی تک نہیں دی گئی تھی نا. جب ہم نے کہا کہ ہمارے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہیں، ہماری اس کی سیٹیں ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں خواتین کی سیٹیں، تب تو انہوں نے فوراً یہاں پہ جو ہے وہ اجلاس بھی بلا دیا، اور یہاں پہ جی وزیر اعظم کا بھی وہ ہو گیا، اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا ہو گیا. ہمارا رویہ دے کہ ہم اتنے جمہوری ہیں کیونکہ ہم باقی فارم 45 کی جو ہے وہ پیداوار عوام کے مینڈیٹس ہیں کہ ہم نے پھر بھی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے وزیر اعظم کے صدر کے انتخاب میں حصہ لیا. آپ اپنے رویوں کے اوپر غور کریں. دوسرا ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، ایک سیکنڈ، ان کے انٹیریئر میں صرف یہ چیف وپ ہے میرا خیال ہے اپنی پارٹی کے، یہ انٹیریئر منسٹر ہے. کیا یہ اپنے انٹیریئر منسٹر کو ایوان میں کھڑے ہو کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ دوسری جو ہے وہ اس کے انڈین جو ہے وہ منسٹرز یا کسی اور ملک کی ایجنسی یا TV ٹاک شو پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اپنے ٹارگٹس کو مار دیتے ہیں. 20 سے زیادہ لوگ وہ آ کے کاروائی کر گئے.
صرف آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے اوپر جو ہے وہ آپ وہ کر دیتے ہیں, FIR کروا دیتے ہیں, چادر اور چار دیواری کو پامال کروا دیتے ہیں. اس طرح گول گول جواب دینے سے پریس کانفرنس میں تو پریس کانفرنس تو بتا دیتے کہ سرتاج گل نے پیٹرول بم کیسے بنانا ہے, نام لے لے کے آپ نے کنوکشن کی کہ فلانے بندے نے جو ہے وہ پبلک کو جو ہے وہ کیا ہے, یہ گول گول جواب. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ وہاں پہ KPK کی اسمبلی میں جن نئے MPs کو نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں ان سے حلف لیں. اسپیکر KPK اسمبلی نے وہ حلف لینے سے انکار کر دیا, اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ چونکہ آپ نئے MPs کا حلف نہیں لے رہے اس لیے وہاں پہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکتا, پہلے آپ اوتھ لیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ صبح 9 بجے ہم اوتھ لیں گے, اگر 9 بجے وہ حلف لیتے تو وہ الیکشن وہاں پہ ہو جاتا. بہرحال یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا, گورنمنٹ نے وہ الیکشن نہ روکا اور نہ یہ الیکشن دوسرا ہے جو گورنمنٹ کے بس میں ہے. تیسری بات یہی بات جو میں بھی کر رہا تھا, انہوں نے 100% وہی کیا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. رویوں کی میں نے آپ سے بات کی ہے. بات یہ ہے کہ انہیں جناب بہت پسند ہے یہ لفظ خاندان غلامہ اور ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہونا. کیا پاکستان تحریک انصاف سے بڑی کوئی غلام ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں؟ ایک شخص جیل میں بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے. عمر ایوب صاحب کون ہیں؟ میرے وہ بھائی ہیں, دوست ہیں. یہ چھٹی جماعت ہے ان کی جو انہوں نے تبدیل کی ہے. ہمارے وہ منسٹر تھے, پتہ ہے آپ کو, ہمارا بجٹ انہوں نے پیش کیا نون لیگ کا. نون لیگ کے وہ پاور منسٹر تھے, اس سے پہلے وہ کاف لیگ میں تھے. وہ آج آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں. آپ لوگوں میں کوئی پتہ نہیں تھا جو اپوزیشن لیڈر آتا, آپ لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ان کے پیچھے. گور علی خان کون صاحب ہیں جو آپ کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں؟ سارے غلام ان کے پیچھے ہیں. وہ ہیں کون کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی PTI تھا نہ کچھ تھا. یہ باتیں کر کے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ملک کی یا سسٹم کی آپ کو خدمت کریں گی پروگراموں میں یا اسمبلی میں, پلیز ڈو دیٹ, وی ول ریٹیلیٹ اکارڈنگلی. لیکن اگر آپ پاکستان کی بات کریں گی تو میرا خیال ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, اور ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں کہ ہم ملک کی بات کریں, ملک کی خدمت کریں.